حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صلوات قرآن مجید کی یہ مختصر سی آیہ کریمہ ہے. خدا کرے کہ مجلس بھی طولانی نہ ہونے پائے انشاءاللہ. دیکھیں، دو انشاءاللہ ہو گیا تو کون اللہ کیا چاہتا ہے. قرآن کا ایک بہت ہی بنیادی دستور اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت، انسان کی بشریت کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے محبوب چیز یہ ہے کہ انسان عزت مند ہو، عزت کی زندگی جی رہا ہو. ابھی اشعار میں بھی آپ نے اس کے اشارے سنے ہیں، اتنی خوبصورت اور اہم اشعار میں. لیکن ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں آج کچھ مسئلہ ہے، اس کے لیے صلوات پڑھیں. ایک صلوات اور پڑھیں. انسان کوئی بھی ہو، کسی قوم کو ہو، کسی مذہب کو ہو، کسی زمین پر ہو، کسی زمان میں ہو، جنگلوں میں ہو یا بستیوں میں ہو یا صحراؤں میں ہو یا شہروں میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر انسان کو عزت پسند ہے. عزت ہر انسان چاہتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس کی عزت میں کمی ہوتی ہے تو اس کے اندر طرح طرح کے کمپلیکس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ کمپلیکس اتنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ پھر جھوٹی عزت کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. میں اس موضوع پہ جاؤں گا نہیں کہ طولانی نہ ہو. جھوٹی عزتیں، لوگ جھوٹی عزتوں کو تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. چونکہ پرانا کمپلیکس ہے وہ چل رہا ہے، تو اس کے لیے پھر بری طریقے سے کبھی مال و دولت کے ذریعے سے، کبھی شہرت کے ذریعے سے، کبھی اقتدار کے ذریعے سے. کچھ کمپلیکس والے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کیمرے کے سامنے رہنا بہت پسند ہوتا ہے نا. کوئی کیمرے کے سامنے آ بھی جائے تو اسے ہٹا دیتے ہیں. چونکہ بچپن میں ایسے کام کیے ہیں کہ عزت نہیں تھی، تو ابھی وہ جو ہے وہ کمپلیکس بنا ہوا ہے کہ اور عزت چاہیے اور جبکہ جھوٹی عزت ہمیشہ انسان کے لیے مزید ذلت کا سبب بنتی ہے. جو جھوٹی عزتیں کما رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم 1.5 کروڑ کی شادی کریں گے تو ہماری بڑی عزت ہو جائے گی. 1.5 کروڑ تو آپ کو زیادہ لگ رہا ہوگا. 15,000 کروڑ کی بھی شادی کی گئی اسی ملک میں، لیکن 15,000 کروڑ کی شادی نے عزت نہیں بڑھائی بلکہ اور عزت مندوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا. میں نام نہیں لے رہا ہوں، کسی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ اصل میں وہ ایک کمپلیکس جو انسان کا بنا ہوا ہے، اس کمپلیکس کو دور کر، کمپلیکس سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں. اب اس سے اچھا لفظ میرے پاس نہیں، کیونکہ اگر ہم کہیں گے عقدہ تو آپ اور پریشان ہو جائیں گے. اردو میں کہتے ہیں اس کو عقدہ. جی ہاں، ایک عقدہ بن جاتا ہے، عقیدہ نہیں، عقدہ. عقدے کو انگریزی میں کہتے ہیں کمپلیکس، سائیکولوجیکل کمپلیکس. سب سے زیادہ خطرناک کمپلیکس جو انسان کی زندگی میں آتا ہے
اور سب سے زیادہ بڑا سائیکولوجیکل جو مریض بنتا ہے وہ عزت کا بھوکا انسان، جس کو اپنے صحیح وقت پر صحیح عزت نہیں دی گئی ہو، جس کے ماں باپ نے اپنے بچوں کو عزت نہ دی ہو، جہاں پر جو ہمارے یہاں بہت رائج چیز ہے اور اس کا ہمیں بھی بہت تجربہ ہوا کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب ایران سے لے کر انڈیا میں آئے اور اسکولوں میں بھیجا تو ان کو سب سے بڑی شکایت یہی تھی کہ یہاں پر ٹیچرز جو ہے بچوں کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں دیتے۔ ممکن ہے کہ قانون کی وجہ سے مار نہ پائیں، چونکہ اسکول نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ مار نہیں سکتے۔ مارنا اتنا زیادہ برا نہیں لگتا، مارنا ہم تائید نہیں کر رہے ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن مارنے سے بھی زیادہ برا ہے کہ ایک بچے کو ذلیل کیا جائے، رسوا کیا جائے کلاس فیلوز کے سامنے، دوسروں کے سامنے۔ حتیٰ ہم لوگ یہاں اتنی رعایت ہوتی تھی کہ کسی کا رزلٹ بھی دوسرے کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ آپ اپنا رزلٹ جا کے دیکھ لیں، دوسروں کو پتہ نہ چلنے پائے کہ فلاں کا رزلٹ کیا آیا ہوا ہے، کیونکہ اس کو جو ہے اگر خدا نخواستہ کسی کا رزلٹ خراب آ گیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے سامنے شرمندگی نہیں ہو۔ البتہ انشاءاللہ ہمارے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت پیارے بچے ہیں اور بہت ہی اچھے بچے ہیں، ان کے رزلٹ خراب نہیں آئیں گے۔ اگر پہلے کبھی آ بھی گئے ہوں گے تو انشاءاللہ بعد میں خراب ہے نا نہیں آئیں گے نا، وعدہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، یہ بہت اچھے بچے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی نادانی میں جو سب سے زیادہ جو محبوب ذات ہوتی ہے اور جو انسان سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ خود ہی اپنے بچوں کو رسوا کر رہا ہوتا ہے، ذلیل کر رہا ہوتا ہے، ذرا سی بات پہ اس کی توہین کر رہا ہوتا ہے، اسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے، اسے اس انداز سے ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ اسے رسوائی کا احساس بار بار دلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی چیزیں دھیرے دھیرے اس کے اندر ایک کمپلیکس بنتی چلی جاتی ہیں، مشکل بنتی چلی جاتی ہیں۔ پھر بعد میں جب اس کو کبھی موقع ملتا ہے تو وہ خالی کرنا شروع کرتا ہے اپنے اندر کے کمپلیکس کو، پھر غلط راستے اپنانا شروع کرتا ہے، یا تو کرائم کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ جو انسان احساس سے عزت نہیں کرے اس کے لیے کرمنل بننا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی جاتا ہے تو وہ دوسری طرح کی عزت، وہاں پہ کون سی عزت حاصل کرتا ہے؟ چور رہیں تو چوروں کے سردار رہیں، عزت چاہیے نا۔ ڈاکو بنے تو ڈاکوؤں کے سردار رہیں، اور اگر جو ہے منسٹر بنے تو منسٹروں کے سردار رہیں۔ یہ بھی وہی ہے، کمپلیکس ہی ہے۔ اور اگر آ بھی جائے منسٹری تو پھر جانے نہ پائے چاہے کچھ بھی کریں۔ تو بہت ساری یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اصل یہ بحث اگر ہم تھوڑا کھولنا شروع کریں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، اور اچھی بھی ہے، ضرورت بھی اس بات کی ہے مختلف پہلو سے۔ اس بات کو مختلف پہلو سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فیملی میں کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں جب خواتین ایک دوسرے کی توہین کرنا شروع کرتی ہیں، جب جو ہے ساس بہو کی اور بہو جو ہے ایک دوسرے انداز سے ساس کی اور نند بھاوج کی اور بھاوج نند کی، اور کون سے رشتے ہیں۔ پھر جو ہے بلا وجہ بھی، ابھی میں آج کوئی ایک فنکشن تھا جہاں پہ ہم ٹھہرے ہوئے ہیں، تو لفٹ سے نیچے آ رہے تھے۔ اب 5ویں منزل سے نیچے آنے میں لفٹ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 خواتین، بزرگ خواتین بھی سوار ہو گئیں۔ وہ چند سیکنڈ کے درمیان میں بھی جو ہے انہوں نے کسی اور کی توہین شروع کر دی کہ بڑے وہ ہیں، بڑی ایسی ہیں، ارے ایسی ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا، میں سن رہا تھا کہ یہ جبکہ ایک غیر آدمی جو مجھے تو کوئی وہ جانتے بھی نہیں تھی، ایک غیر آدمی بھی یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، تو تھوڑی دیر خاموشی رہ لو، نہ بولو تھوڑی دیر۔ اور یہ تو سب کے لیے بہت اچھا ہے، مردوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، عورتوں کے لیے بھی اچھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ صرف نہ بولیں، کچھ نہ کریں، صرف نہ بولیں۔ صرف اگر نہ بولنے کا ہنر سیکھ لیں تو اپنی بھی عزت بچا لیں اور بہت سارے لوگوں کی عزت بچا لیں، صرف اگر نہ بولنا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ جہاں پر انہیں نہیں بولنا چاہیے وہاں بہت ہی زیادہ بولتے رہتے ہیں، اور اتنا زیادہ بول لیتے ہیں کہ جہاں پر پھر بولنا چاہیے وہاں پر بالکل سکوت طاری ہو جاتا ہے۔ حق کے لیے بولنا چاہیے، حق کی گواہی دینے کی بات ہو تو بولنا چاہیے، کمزور انسان کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے، مظلوم کی مدد کے لیے اٹھنا چاہیے، ظالموں کے خلاف بولنا چاہیے۔
لیکن آپس ہی میں اتنا بول چکے ہوتے ہیں کہ اب اتنے بڑے بڑے کام کے لیے بولنے کی انہیں ضرورت نہیں سمجھتے. یہ سب مسائل دھیرے دھیرے پیدا ہوتے رہتے ہیں. یہ بہت ہی اصل ویلیوز کی دنیا اور اقدار کی دنیا، میں دونوں لفظ ساتھ ساتھ بول رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے شاید آپ بھی کبھی اقدار کا لفظ یاد کر لیں تو مجھے انگریزی نہ بولنا پڑے. ویلیوز یعنی اقدار، قدریں، قیمتی چیزیں جو ہوتی ہے، ویلیوز جو انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہے. ویلیوز کی دنیا کو بالکل درہم برہم کر دیا گیا ہے. اتنا زیادہ درہم برہم کر دیا گیا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ ہمیں کہاں پہ کیا کرنا ہے. زیادہ تر لوگ الٹا کر رہے ہوتے ہیں. میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ آپ کو نگیٹو دکھاؤں اور نگیٹو ریز میں اپنے نکالوں اور آپ جو نگیٹو سوچنے لگیں، نہیں. لیکن بہرحال عالمی پیمانے پر مشکلات پیدا کر دی ہیں لوگوں نے. اگرچہ عوام اچھا ہی چاہتی ہے، عوام زیادہ تر بھلا چاہتی ہے، لیکن ماحول ایسا بنا دیا گیا ہے، کلچر ایسا بنا دیا گیا ہے، جھوٹ کو کلچر بنا دیا گیا ہے، خیانت کو کلچر بنا دیا ہے، فریب کو کلچر کا حصہ بنا دیا گیا ہے، لوگوں کو باور کرا دیا گیا ہے. خدا کرے کہ ہماری بات چھوٹے بچے نہ سمجھے کہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ والے جملے. لوگوں کو یہ باور کرا دیا گیا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے تو کامیابی نہیں ہوگی، تم دھوکہ نہیں دو گے تو کامیابی نہیں ہوگی. یعنی جھوٹ کا کلچر، جبکہ اندر سے ہر انسان بیزار ہے. یہ اللہ کا لطف ہے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کو اس طرح بنایا ہے کہ ہر طرح کی رسوائیوں سے انسان بیزار رہے اور ہر طرح کے عزت کے کام کو انسان پسند کرتا ہے. عزت محبوب قرار دیا ہے. اللہ نے عزت کو انسان کے لیے محبوب قرار دیا. اس طرح ایمان کے لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے زینا فی قلوبکم الایمان. یہ کلمہ جو اس طرح سے اگر مجھے صحیح یاد ہو، کبھی کبھی پہلے سے نہیں سوچا ہوتا تو کلمات ادھر ادھر رسوا ہو جاتے ہیں، اس لیے احتیاط بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح تمہارے دلوں میں، سورہ حجرات میں، تمہارے دلوں میں ایمان کو زینت دے دی. کس کے دل میں؟ ظاہر ہے کہ مومن کے دل میں ایمان کو اللہ نے زینت دی ہے کہ ایمان اچھا لگے، ایمان کی طرف بڑھیں، ایمان کی طرف تڑف ہو، ایمان کا شوق ہو، ایمان کو اضافہ کرے، مومنوں کے درمیان رہے، مومنوں سے ملے جلے. کہ آج صبح کے نہج البلاغہ کی گفتگو میں عرض کیا جو کتنا زیادہ ایک اثر ہوتا ہے انسان کا اس بات پر کہ ایک انسان کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. ایسا نہ ہو کہ یغدو مع المذنبین، یہ امیر المومنین کا جملہ تو آج صبح پڑھا گیا، یغدو مع المذنبین، گنہگاروں کے ساتھ ہی اس کا پورا دن گزرتا ہو. اور وہ امیر المومنین اپنے زمانے میں کہہ رہے تھے کہ یغدو مع المذنبین. آج کے زمانے میں ہوتے تو کہتے کہ دن بھی گزرتا ہو اور رات بھی گزرتی ہو، دن رات سب گنہگاروں کے ساتھ گزرے، ذلیل لوگوں کے ساتھ گزرے، پست لوگوں کے ساتھ گزرے. یہ انسان کی سب سے بڑی محرومیت ہے، یہ انسان کے لیے سب سے بڑا نقصان ہے، یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ حسرت کا وقت ہوگا جب بے اختیار وہ حسرت کرے گا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں نے فلاں کی شکل ہی نہ دیکھی ہوتی، اے کاش کہ میں فلاں سے ملا ہی نہ ہوتا، اے کاش کہ میں نے فلاں کو کبھی دیکھا ہی نہ ہوتا، اے کاش کہ فلاں کے ساتھ میں کبھی بیٹھا ہی نہ ہوتا، اور اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا. چونکہ یہ تو منزل آخر نا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. لیکن جب یہ حسرت کرے گا تو کہاں حسرت کرے گا؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ حسرت کرے گا کب؟ قیامت میں. تو قیامت میں تو حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ حسرت اگر انسان اس دنیا میں کر لے جائے تو یہ حسرت بہت ہی کام آنے والی. اے کاش کہ میں فلاں سے مل چکا ہوتا، لیکن اب نہیں ملا ہوتا، لیکن مل لیا، غلطی ہو گئی تو چھوڑو. کیونکہ سب سے زیادہ اثر کسی انسان کی زندگی پر وہ لوگ ڈالتے ہیں جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے. اب آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جہاں انسان ماں باپ کے پاس تو زیادہ اٹھتا بیٹھتا نہیں، چونکہ ماں باپ کو بھی فرصت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی فرصت نہیں ہے. ماں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے، باپ کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوتا ہے نا. تو اگر گھر میں ہیں بھی، دسترخوان میں بیٹھے اور سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن اصل میں ساتھ نہیں بیٹھے ہیں. ساتھ بیٹھ کر بھی ساتھ میں نہیں بیٹھے ہیں. ساتھ بیٹھ کر یہ ماں باپ کے، اصل ماں باپ کے ساتھ نہیں، ٹیلی ویژن کے ساتھ بیٹھے ہیں.
اور خدا نخواستہ اگر ان کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہو اور ان کے ہاتھ میں اپنا موبائل ہو، ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہو لیکن دونوں کا اپنا موبائل ہے، دونوں اپنے موبائل کے ساتھ بیٹھے ہیں، ماں باپ بیٹے کے ساتھ، یہ بیٹا باپ کے ساتھ نہیں بیٹھا ہے، بیوی کے پاس اپنا موبائل ہو، شوہر کے پاس اپنا موبائل ہو، وہ ادھر رک کر کے اپنے موبائل میں لگی ہو، ادھر، تو ایک ہی بستر پہ ہیں لیکن ساتھ ہو کے بھی ساتھ نہیں ہے، یہ مشکلات ہے۔ تو پھر ساتھ کس کے زیادہ رہتا ہے انسان سب سے زیادہ؟ جی ہاں، تو اب یہ قیامت کے دن یہ بھی حسرت کرے گا کہ اے کاش کہ میں نے موبائل سے دوستی نہ کی ہوتی، چونکہ جی ہاں، چونکہ وہاں پر یہ نہیں کہا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں میں آپ کسی کو لا سکتے ہیں، فلاں میں انسان کو لے آئیں، فلاں میں دوست کو لے آئیں، فلاں میں موبائل کو بھی اٹھا کے لانا چاہیں لائیں، لیکن بہرحال یہ انسان کی بہت بڑی حسرت ہوگی، اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا خلیل نہ بنایا، اپنا دوست نہ بنایا۔ تو اگر موبائل کو ہٹا لیں آپ کہ فلاں سے مراد انسان ہونا چاہیے، تو انسان ماں باپ سے زیادہ ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اور سب سے زیادہ اثر انسان کی زندگی پہ ان کے دوستوں کا پڑتا ہے۔ تو دوست ہی انسان کو سنجیدہ بنا دیتے ہیں، دوست ہی انسان کو پڑھنے لکھنے والا بنا دیتے ہیں، دوست ہی انسان کو کامیابی کا راستے کی طرف لے جانے والا ہیں، دوست ہی انسان کو سیریس بنا دیتے ہیں، ان کے اندر بڑے بڑے ارادے پیدا کر دیتے ہیں، دوستوں کو دیکھ کے ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، دوستوں کو دیکھ کے ان کے آگے بڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور دوست ہی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، دوست ہی انسان کو برباد کر دیتے ہیں، دوست ہی انسان کا دین چھین لیتے ہیں، دوست ہی انسان کی عزت چھین لیتے ہیں، دوست ہی انسان کے شرف کو ختم کر دیتے ہیں، سب کچھ دوستوں پہ سب سے زیادہ منحصر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن اس مطلب کو کہہ رہا ہے کہ کس کے ساتھ کس کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ تو یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو سبب بنتی ہیں انسان کی عزت کی، کہ زندگی عزت کے ساتھ گزر رہی ہے یا خدا نخواستہ ذلت کے ساتھ گزر رہی ہے، اور یہ ایک فطری مسئلہ ہے کہ عزت سب کو چاہیے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کو عزت نہیں چاہیے، کوئی بھی ایسا انسان، برے سے برا، کرمنل سے کرمنل، گھٹیا سے گھٹیا انسان، اس کو جب اچھی چیزوں سے عزت نہیں ملتی تو وہ بری چیزوں سے عزت ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے نا۔ مثلا بعض ایسی چیزیں میں ایسا پڑھتا ہوں کہ خدا کرے کہ آپ کا ذہن نہ پہنچے، چونکہ ذہن پہنچنا اچھی چیز نہیں ہے وہاں تک، ایسی چیزیں جو لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی رسوائی اور ذلت کا سبب ہیں، وہی انسان ممبر پر بیٹھ کے اسے اپنے لیے عزت کا سمجھتا کبھی کبھی۔ مثلا نہیں پہنچانا، اچھا نہیں پہنچا، اشارہ بھی نہ کرے۔ مثلا بعض لوگوں سے رابطہ جو عوام کی نگاہ میں ذلت کا سبب ہے، وہ بیچارہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے عزت کا سبب ہے۔ بعض وزیروں سے رابطہ آپ کی نگاہ میں ذلت کا سبب ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ میٹنگ کرے گا تو میری عزت ہو جائے گی، اس کے ساتھ تصویر میری آ جائے گی تو میری عزت ہو جائے گی، اس سے بات کر لیں گے تو میری عزت۔ یہ معیار کے بدلنے ہیں، جس کو ساری عوام جس کے پاس بھی جاؤ گے کہ یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے، یہ تو بڑی رسوائی کی بات ہے، لیکن اس کے درمیان میں عزت و ذلت کا مفہوم اتنا الٹ گیا ہے کہ اس ذلت کو یہ بیچارہ اسے عزت سمجھ رہا ہے نا، عزت سمجھ رہا ہے، اور اسی لیے وہ چاہ رہا ہے۔ تو پھر دو کام ہونے کی ضرورت، ایک یہ کہ عزت و ذلت کا صحیح مفہوم انسان کو سمجھ میں آئے۔ تو عزت و ذلت کا مفہوم اگر جا کر قرآن سے پوچھے تو قرآن سیدھے سیدھے کہتا ہے ایک جملے میں، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو انسان جتنا زیادہ پاک و پاکیزہ ہے اتنی اللہ کے نزدیک محترم ہے، اتنی ہی وہ عزت والا ہے، اللہ کے نزدیک عزت والا ہے نا۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ کر لیں، اور جلدی سے اپنے مضمون کو بھی تھوڑا سا ٹچ کر لیں گے، صرف نہیں معلوم کتنا ہم بیان کر پائیں گے۔ قرآن کی آیت یہ کیا کہتی ہے؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ دیکھو جھوٹی عزتوں کے پیچھے نہ بھاگو، جھوٹی عزتوں پہ لاکھوں کروڑ روپے خرچ نہ کرو۔ اگر واقعاً عزت چاہتے ہو تو عزت کا سورس، من کان یرید عزت، جو بھی عزت چاہتا ہے تو فللہ العزت جمیعا، تمام عزتیں اس کا مخزن اللہ کی طرف سے، اللہ کے لیے عزت، اللہ کے لیے۔ پھر اس کو دوسری آیتوں میں قرآن نے اور وضاحت کی
کہ اللہ کے بعد کس کے لیے ہے۔ ایک آیت پڑھ دوں آپ کے لیے۔ ایک سورہ ہے جو بہت ہی خوبصورت سورہ ہے، لیکن ہمارے درمیان میں کم پڑھا جاتا ہے۔ خدا رحمت کرے آیت اللہ مشکینی، یہ عظیم انسان جس کو شاید آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن واقعاً ایک بہت ہی عظیم انسان تھے۔ وہ بہت پابندی سے نماز جمعہ کے دوسرے رکعت میں بہت ہی خاص لہجے میں وہ پڑھتے تھے، سورہ منافقین کو پڑھتے تھے۔ ہے بھی کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھا جائے، دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھا جائے۔ اب سورہ جمعہ اور سورہ منافقین اگر دونوں کو ہی مولانا پڑھتے ہیں تو پھر بہت تھوڑا لمبی نماز ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ بعض لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی مکے کی نماز مجھے بہت مشکل ہو جاتی ہے، جو تھوڑا لمبی پڑھتے ہیں۔ مکے میں آپ کو کرنا ہی کیا ہے؟ کون سا وہاں پہ آپ کو گدگان کرنا ہے؟ پڑھ لیں، قرآن پڑھنا سنو نا، قرآن پڑھنے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن کبھی کبھی ممکن ہے گرمی ہو یہاں پر، وہاں تو گرمی بھی نہیں ہوتی ہے، تو وہ خطبہ بہت مختصر کر دیتے تھے، خطبہ کم دیتے تھے۔ ضعیفی بھی بہت زیادہ تھی شاید اس کی وجہ سے خطبہ، لیکن نماز میں سورہ جمعہ بھی پڑھتے تھے پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین بھی پڑھتے تھے، اور بہت ہی ان کا خاص انداز تھا پڑھنے کا، بہت دل کو چھو لینے والا۔ ان کی دعائیں ہوتی تھیں، شب قدر میں جب دعائیں کرنے لگتے تھے، اگر ہم جیسا آدمی اگر 2-4 جملے تو دعا کے کرتے ہیں، لیکن اگر 10-20 جملے دعا کے کہنے لگے تو آپ لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے، اتنا کیا دعا کرتے چلے جاتے۔ لیکن آیت اللہ مشکینی میرے خیال سے 60-70 جملے یا شاید اس سے بھی زیادہ، یعنی کئی منٹ تک شب قدر میں، تینوں شب میں کئی منٹ تک جو ہے مسلسل دعائیں کرتے تھے، اور وہی ان کی دعائیں جو ہیں پورے شب قدر کی جان بن جاتی۔ آخری وقت میں کرتے تھے، سارے اعمال وغیرہ کرا کے آخری، جو وہاں پہ اعمال عام طور سے ایران میں پہلے سارے اعمال وہ دعائے جوشن کبیر اور دیگر اعمال وغیرہ کرنے کے بعد جو قرآن سر پہ رکھنے والا بالکل لاسٹ میں کیا جاتا ہے، سب لوگ جو ہے مل کے کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو وہ دعا کرنے کے بعد وہ پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ میں صرف نام لے رہا ہوں کہ یہ نام کبھی انشاءاللہ شاید آپ میں سے کوئی آشنا ہو اتنے عظیم انسان سے۔ رہبر انقلاب بھی ان سے کہتے تھے کہ آپ میرے لیے کچھ نصیحت کریں، جبکہ وہ رہبر کو وہ رہبر مانتے تھے، رہبر سن میں بڑے تھے، لیکن اس قدر رہبر کے احترام کرتے تھے۔ اور وہ جو ہے جب تک زندہ تھے رہبر کے انتخاب سلیکٹ کرنے والی جو کمیٹی ہے اس کے ہیڈ تھے، ہے نا، مجلس خبرگان کے ہیڈ تھے۔ اس قدر رہبر کے احترام کرتے تھے، وہ اپنے طور پہ احترام کرتے تھے رہبر کے طور پر، لیکن رہبر بھی جانتے تھے کہ یہ انسان کتنا پاکیزہ ہے، کتنا باتقوا ہے، اس کا دل اور اس کی روح کتنی پاک و پاکیزہ ہے، لہذا کہتے تھے تم مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اور یہ میں نے خود جو ہے آیت اللہ مصباح یزدی جیسے عظیم انسان سے سنا ہے کہ جب آیت اللہ مشکینی کا نام آتا تھا تو ایسے جملے میں ان کی تعریف کرتے تھے کہ یہ حیرت ہوتی تھی کہ آیت اللہ مصباح یزدی جیسا انسان۔ تو خیر ایک بات سے کہاں تک میں آپ کو لے کے چلا گیا، اور ٹھیک ہے ایک بہانہ ہو جاتا ہے کہ کسی عظیم انسان سے آپ آشنا ہو جائیں، اور اس آشنائی کے نتیجے میں ممکن ہے کہ ہماری باتوں کا کوئی اثر نہ ہو، لیکن کسی اچھے انسان کی آشنائی کا کچھ اثر ہماری زندگی میں ہو جائے۔ تو بڑی تاکید سے وہ سورہ منافقین پڑھتے تھے بہت اچھے انداز میں۔ سورہ منافقین میں منافقین جب کبھی کبھی چلے جاتے تھے، کبھی کبھی تو جنگ میں بھی نہیں جاتے تھے، بہانے کر دیتے تھے، جنگ خندق میں قریبی میں ہو رہی تھی، کہہ رہے نہیں مجھے جانا ہے، عورتیں ہیں، ہمارے گھر جو خالی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ گھر خالی ہونے کا مسئلہ نہیں، ان یرید الا فرارا، یہ تو صرف فرار چاہتے ہیں، یہ صرف بھاگنا چاہتے ہیں، یہ گھر کے خالی ہونے کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پہ تو وہ آتے بھی نہیں تھے، کوئی بہانہ کر دیتے تھے اور کبھی آ کے بھی واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن جب بھی کسی جنگ میں مشکل ہوتی تھی، میں اوپر والی آیتیں چھوڑ رہا ہوں، اگرچہ اس طرح کی سورج شروع کر لے آدمی پھر چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ کہتے تھے رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے، یقولون، وہ یہ کہتے تھے لئن رجعنا الی المدینۃ، اگر ہم لوگ بچ گئے اب کی بار اس جنگ میں، جو خطرہ ان کو بنا رہتا تھا۔ جو لوگ مومنین جاتے تھے ان کو شوق یہ ہوتا تھا کہ اس جنگ میں شہادت مل جائے، کہ اس جنگ میں شہادت مل جائے، کب رسول اللہ کی معیت میں ہمیں شہادت نصیب ہو جائے، کب یہ شرف مل جائے، کب یہ درجہ مل جائے۔ لیکن یہ منافقین بہت پریشان رہتے تھے کہ پتہ نہیں کہیں مار نہ دیے جائیں، کہیں کچھ نہ ہو جائیں۔ تو کہتے تھے اگر اس جنگ میں بچ گئے خطرے سے تو جب واپس پلٹیں گے لئن رجعنا الی المدینۃ، لئن یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر ہو گیا، اگر بچ گئے، خطرہ ہے، تو اگر ہم واپس مدینہ پلٹ گئے تو لیخرجن الاعز منها الاذل، تو ہم لوگ جو عزت والے لوگ ہیں، ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے،
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ بہت ہی زیادہ ذلیل ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو عزت والا سمجھنے لگتے ہیں، جو واقعاً ذلیل ہوتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے پاس تھوڑا دولت زیادہ ہے، یا ہمارے پاس تھوڑا اختیار زیادہ ہے، مسجد کا اختیار ہمیں مل گیا ہے، اس کا اختیار ہمیں مل گیا ہے، یا کھانا ہمارے ہاتھ میں ہے، اب قوم کیا کرے گی، وہ تو مجبور ہے ہم سے اجازت لینے کے لیے، میری اجازت کے بغیر مجلس بھی نہیں کر سکتی، اور میری اجازت، بعض لوگ تو یہ کہتے تھے یہاں تک کہ میری اجازت کے بغیر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اس حد تک بھی کہا بعض جگہوں پر۔ تو ایسے لوگ جو ممکن ہے بہت ہی پست لوگ ہوں، لیکن وہ مجبوریوں کی بنیاد پر لوگوں کے اپنے آپ کو عزت دار سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی منافقین جو تھے یہ بہت ہی پست لوگ تھے، واقعاً بہت ہی گھٹیا لوگ تھے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافق لفی الدرک الاسفل من النار، بہت سارے لوگ جو ہے وہ گنہگار ہوں گے لیکن ان کا درجہ اوپر ہوگا، لیکن منافق جہنم کے سب سے زیادہ نچلے حصے میں ہوگا۔ منافق کے معنی سب سمجھ رہے ہیں نا؟ میں منافق کی بحث میں نہیں جانا چاہتا ورنہ پھر بحث میں بہت لمبی ہو جائے گی، فقط ایک لفظ میں سمجھ لیں کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ اتنے سے ظاہر کچھ اور کرتا ہے، ظاہر اپنے آپ کو بہت اچھا کرتا ہے لیکن اس کا باطن اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ جب لوگوں میں ہوتا ہے تو اچھا اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اکیلا خود ہوتا ہے تو اکیلے میں وہ اچھا نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا رہتا ہے، اچھا یعنی معاملہ نہیں، معاملے سے براد نہیں، سودا ودا نہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے کہ لوگ اس کو بہت ہی خاص سمجھیں، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتا ہے تو پھر اس کا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ بالکل ٹھیک نہیں رہتا۔ لوگوں کے سامنے وہ ممکن ہے دیندار بھی بنے، بہت سب کچھ بننے کی کوشش کرے، لیکن وہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کسی بھی انسان کی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ کسی بھی انسان کی بہت بڑی بیماری ہے کہ وہ اندر سے کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ اگر ظاہر اچھا کرنا چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ اندر کو بھی اچھا کر لو، سیدھا سا نسخہ یہ ہے، چونکہ انسان کو عزت تو سبھی کو چاہیے، تو جب ظاہر اچھا نہیں ہوگا تو عزت بھی نہیں ہوگی۔ لوگوں کے سامنے اگر انسان اچھا نہیں ہوگا، اخلاق اچھا نہیں ہوگا، زبان اچھی نہیں ہوگی، رویہ اچھا نہیں ہوگا، کردار اچھا نہیں ہوگا تو عزت تو نہیں ہوگی۔ تو پھر یہاں سے نفاق شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں عزت تو چاہیے ہے، تو عزت کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم اندر سے جو بھی ہوں لیکن ظاہر بہت اچھا اپنے آپ کو کریں گے۔ یہیں سے دوسری، یہاں سے اور زیادہ خطرناک مشکل شروع ہو جاتی ہے۔ اگر برا انسان اپنے آپ کو برا ہی ظاہر کر رہا ہوتا تو کسی نہ کسی موقع پر شاید اس کو احساس ہو جاتا کہ میں واقعاً برا ہوں اور وہ پلٹ جاتا، وہ صحیح راستے پہ آیا تھا۔ لیکن جب انسان کو نفاق کی عادت ہو جاتی ہے اور نفاق کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو ایک ایسے کمپلیکس کا شکار ہوتا ہے اپنی شخصیت کا کمپلیکس، اپنی ذات کے اندر، کہ ظاہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، اسی کے ساتھ پھر زندگی جینا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی اس کی زندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، چونکہ ظاہر اپنے آپ کو اچھا کرتا ہے لہذا لوگ اس کو عزت بھی دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ آگے کہتے تھے، یہ کس کو دے کے کہتے تھے؟ رسول اللہ کو دے کے کہتے تھے۔ رسول اللہ کے ساتھ جو واقعاً مومن لوگ تھے، بلال جیسے لوگ، بلال جن کی عزت آج اتنے 1400 سال سے زیادہ گزر جانے کے بعد دلوں میں عزت ہے، اگرچہ وہ سیاہ فام تھے، اگرچہ افریقی تھے، اگرچہ ان کی کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن عزت تو جلد کے اسکن کے کلر سے نہیں ہوتی، عزت تو خاندان کے بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوتی، عزت تو پیسے اور دولت سے نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے ایسے معیار بنائے تھے کہ عزت کے سارے اصول اور طریقے بدل دیے تھے، لیکن وہ جو رسول اللہ کے قریب آئے تھے انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تھا، ان کی سوچ بدل گئی تھی، ان کے طریقے بدل گئے تھے، لیکن جو منافقت کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے وہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو بدلا ہوا دکھاتے تھے لیکن اندر سے ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لہذا ابھی بھی وہ سمجھتے تھے کہ اچھا رسول اللہ ہی کے پاس کیا ہے، کبھی کبھی تو بھوکے ہی رہ جاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ تو عزت والے نہیں ہیں۔ سوچ تو یہی ہے نا، منافق ہے نا، ارے ان کے پاس ابھی کھانے نہیں، کل بھوکے ہی تھے، یہ کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ اور یہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی کچھ کھانے پینے کو نہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس کبھی کبھی تو کھجور آدھی آدھی کر کے کھا لیتے ہیں، اور میرے پاس تو ہے۔ جو منافقین تھے ان کے پاس ٹھیک ٹھاک تھا،
حکومت کرنے والے تھے، عبداللہ ابن ابی تو پوری حکومت کرنے جا رہا تھا. تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منها الازل، تو ہم لوگ جو عزت دار لوگ ہیں ان ذلیل لوگوں کو باہر نکالنا ہے، مدینے سے باہر نکال دیں گے. ان لوگوں نے مشکل میں بار بار جنگ کرتے ہیں، ہماری جان خطرے میں ڈال کو باہر نکال دیں گے. اب یہاں پہ قرآن کہتا ہے، وہاں پہ پہلے والی آیت جو پڑھی اس میں کیا کہا تھا؟ وہاں پہ کہا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو بھی عزت چاہتا ہے تو تمام عزت جو ہے وہ اللہ کے لیے. اب یہاں پہ کیا کہتا ہے قرآن؟ اس پہ ٹکراؤ نہیں آیتوں کو، اس کو سمجھیں، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. یہاں پہ قرآن کہتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، اور معاذ اللہ اس میں رسول اللہ کو بھی شامل کر دیں گے، ان کو بھی ہم باہر نکال دیں گے، نہ ان کے پاس دولت ہے نہ ان کے پاس پیسہ ہے، معاذ اللہ. تو قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، عزت ان مومنین کے لیے ہے، لیکن یہ بات منافقین نہیں سمجھ سکتے. ساتھ ساتھ یہ تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند سلوات. اس بات کو منافقین درک ہی نہیں کر سکتے، یہ جانتے ہی نہیں ہیں، یہ سمجھ ہی نہیں سکتے. ان کے اندر نفاق کی حالت میں اس مسئلے کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، اس سے محروم رہ جائیں گے. یہ ان کا شعار ہوا کرتا تھا. اب آج جو ہمارا موضوع ہے، ہم اور چیزیں چھوڑ کے عزیزوں اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ ایک بی بی جو ایک بڑے قافلے کی کارواں سالار ہے، حکومت نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر ڈالی کہ معاذ اللہ اسے اسیر کر کے، اس کے ہاتھ کو پس گردن باندھ کے، چادریں چھین کے، بے کجاوا اونٹوں پر بٹھا کے. بے کجاوا اونٹوں پر بٹھانا خود بھی اسی لیے تھا، فقط تکلیف دینا نہیں تھا. عام طور سے میں کیسے عرض کروں کہ عزت والے لوگ اپنے لیے اچھے سے اچھے کجاوے لگاتے تھے اور اپنے غلاموں کو ایسے معمولی اس پہ بٹھاتے تھے. تو عام طور سے یہ تھا کہ کتنا کوئی بھی طریقہ اپنایا جائے تاکہ معاذ اللہ یہ وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے عزت دے رکھی ہے اور عزت کا سر چشمہ قرار دیا ہے، ان کو معاذ اللہ رسوا کیا جائے. اور وہ کیوں کیا جائے؟ چونکہ بغض اتنا زیادہ تھا. پر کل آپ کے سامنے عرض کیا، کل یا پرسوں، کہ آخر شام بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین ابن علی سے مشکل تھی، ڈر تھا یزید کو کہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اگر رہیں گے تو میری حکومت کے لیے خطرہ بنتے رہیں گے. تو اب تو امام حسین شہید ہو گئے، اب ان بیویوں کو شام کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ اب ان سروں کو شام کی طرف کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ وہ وہی اندر کا اپنا کمپلیکس جو بنی امیہ کو ہمیشہ بنی ہاشم کے مقابل میں تھا، پھر رسول اللہ کے آنے کے بعد تو وہ زیادہ ہی بڑھتا چلا گیا کہ رسول اللہ کے آنے کے بعد تو کتنی عزت مل گئی، کتنا مقام بلند ہو گیا. اب تو یہ قبیلے کا مسئلہ نہیں ہے، سارا قبیلہ رسول اللہ کا عاشق ہے، سارا قبیلہ خاندان اس خاندان کا عاشق ہے. تو یہ چیز بنی امیہ کے لیے بہت بڑا کمپلیکس بنتی چلی جا رہی تھی، مسلسل بنتی چلی جا رہی تھی. پھر کتنے لوگوں کو امیر المومنین کی تلوار نے مار دیا، کتنے میدانوں میں مسلسل رسوا ہونا پڑا. بدر کے میدان میں آئے تھے 1000 لوگ کی، یہ 313 لوگ، ان کے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، مار کے چلے جائیں گے. لیکن یہی 313 میں سے انہی نے ان 1000 لوگوں کو اتنی بری شکست دی، مزید ذلت کا سامان فراہم کر دیا. خندق جہاں پہ، چلو احد میں تھوڑا حالات بدل گئے تھے، لیکن خندق جہاں پہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے کہ اب تو ہم جیت کے ہی پلٹیں گے، اور اسی جیت کو اپنے لیے عزت سمجھتے تھے اور رسوا کر کے آئیں گے مدینے میں رسول اللہ کو، لیکن اللہ نے انہیں کس طرح سے ذلیل و رسوا کر دیا. وہ ایک تلوار جو چلی، جو قرار پائی، کیا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اور دنیا کفر رسوا ہو گئی. ایک ایمان کا وارث جس کو رسول اللہ نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ایک جانے والا جا رہا ہے کل کفر کو رسوا کر کے آ رہا ہے.
کل کفر 10,000 کا سب سے بڑا لشکر لے کے آئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ پھر کوئی خندق کے قریب بھی آتا کہ ہم بھی لڑنا چاہتے ہیں۔ جو بھاگنا چاہتے تو بھاگتے بھاگتے بھی خندق کے میں گر کے کچھ مرے، کچھ کو جا کے امیر المومنین میں سے خندق میں ان کو کام تمام کیا۔ یہاں پہ کوئی تکلف نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ارے ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں، ہم بھلا کیسے کسی کو مار سکتے ہیں؟ ہاں، کسی کو نہیں مارو، نہ کسی انسان کو مارو، کسی جانور کو بھی نہیں مارو، لیکن ظالموں کو تو مارنا پڑے گا۔ ظالموں کو اسی طرح مارنا پڑے گا جس طرح امیر المومنین مارتے تھے۔ وہاں پہ امیر المومنین کوئی بھی تکلف نہیں کرتے تھے، ذرا بھی تکلف نہیں کرتے تھے۔ یہ امیر المومنین کا دین نہیں ہے جو دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں، جب دہشت گرد سامنے آئے، جب وحشی لوگ سامنے آئے تو آ کے یہ نہیں کہ تم مجھے مار دو جاؤ، یہ نہیں طریقہ ہے، یہ باطل طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ قرآن کہتا ہے اِن یکن منکم 20 صابرون یغلبوا والا مئتین، اگر تم میں سے 20 لوگ صرف ہوں گے تو 200 لوگوں کے اوپر غالب آنا چاہیے۔ 20 مومن کو 200 پر غالب آنا چاہیے، یہ قرآن کا فارمولہ ہے۔ بعد میں کہا اچھا تمہارا ایمان کم ہے تو کم سے کم اتنا، یہ بہت کمزور ایمان، الان خففوا علیہ کیا یہ جملہ وہ ہے، اب تخفیف دے دیتا ہے، ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہے۔ ڈسکاؤنٹ یہ ہے کہ تم جان گیا، اللہ جان گیا کہ تم کمزور ایمان کے لوگ ہو، تو اگر کمزور ایمان کا انسان بھی ہو تو ایک تو 2 کے اوپر غالب ہونا ہی چاہیے۔ ایک کو تو 2 پر غالب، یہ قرآن کا فارمولہ ہے کمزور ایمان کے لیے۔ ان کے لیے قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے میں جان گیا تم لوگ ایمان کے کمزور ہو، ورنہ ایمان کے مضبوط ہو تو ایک کو 20 پر غالب آنا چاہیے اور آتے رہے۔ یہ عام مومنین کی بات تھی جن کے ایمان تھوڑا مضبوط ہو، لیکن جب کل ایمان ہو تو پھر مسئلہ الگ ہو جاتا ہے۔ پھر جو 20 کا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر تم 200 بھی آ جاؤ، 2000 بھی آ جاؤ، پورا عرب آ جاؤ۔ امیر المومنین، یہ نہج البلاغہ میں خود امیر المومنین کا جملہ ہے کہ لو تظاہرت العرب علیہ، اگر پورا عرب میرے مقابل میں آ کے میرے ایک علی کے مقابل میں کھڑا ہو جائے، لما ولیتو، تو میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں شکست نہیں دکھاؤں۔ یہ اس لیے یہ میں آپ کے واہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایسے حالات بن سکتے ہیں تو قرآن کے اصولوں کو سمجھیں۔ امیر المومنین کی شجاعت صرف اس لیے نہیں بیان کریں کہ لوگ واہ کر لیں بس ہو جائے۔ امیر المومنین کی شجاعت اس لیے بیان کرتے رہیں تاکہ قوم شجاع بنے، قوم بزدل نہ بنے۔ اور قوم اگر شجاع ہے تو وہ گھبراتی نہیں ہے تعداد سے۔ اگر عزت والے لوگ ہیں تو ان کے سامنے 72 کے سامنے 30,000 کا لشکر آ جائے، شجاع لوگ ہیں تو وہ پھر گھبراتے نہیں ہیں، ان کے بچے بھی نہیں گھبراتے ہیں، ان کی عورتیں بھی جو خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں گھبراتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے رسوا کرے، سارا سامان فراہم کیا تھا۔ کوفے سے لے کے شام جانے کا مطلب کیا تھا؟ یعنی یہ کہ وہ اپنا کمپلیکس خالی کرنا تھا، اہل بیت کو، رسول اللہ کے گھرانے کو رسوا کرنا تھا۔ میں پہلے پڑھ چکا ہوں کئی سال پہلے، ابھی وقت بھی نہیں عزیزو، کہ ساری عام طور سے ذاکر لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ساری دشمنی کا مرکز امیر المومنین کی ذات تھی۔ نہیں، امیر المومنین بھی اصل مرکز نہیں تھے، ساری دشمنی کا مرکز رسول اللہ کی ذات تھی۔ امیر المومنین کے اس لیے شدید دشمن تھے کہ رسول اللہ کو ہر خطرے میں بچانے کے لیے امیر المومنین موجود تھے، اسی لیے ان کے دشمن۔ بدر میں دشمن تھے، دشمنی بڑھتی گئی۔ احد میں جہاں پورا اطمینان ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کو تو مار دیا، اور آواز بھی بلند ہونا شروع، قد قتل محمد، قد قتل محمد، ان کے دل بڑے خوش ہونے لگے۔ لیکن دیکھا کہ ایک تلوار ہے جو بار بار چمکتی رہی، بار بار میدان میں پورے گھوم گھوم کر چمکتی رہی، اور رسول اللہ کی حفاظت بھی کرتی رہی اور دشمنوں کو فنار بھی کرتی رہی۔ تو امیر المومنین سے اس لیے دشمنی تھی کہ کیونکہ امیر المومنین ہر مرحلے میں رسول اللہ کے محافظ تھے، ورنہ اصل دشمنی کس سے تھی؟ اصل دشمنی رسول اللہ سے۔ اب وقت نہیں کہ میں پھر دوبارہ وہ ساری چیزیں پڑھوں، یہ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، کیا حسرت تھی، کیا سوچتے تھے، کیا شعر پڑھے، کیا باتیں کی، تنہائی میں ان لوگوں نے کیا باتیں کی۔ کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ تو پھر دوبارہ پڑھ دیں گے،
لیکن اس کے لیے بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ اصل دشمنی ان کی رسول اللہ سے تھی۔ پھر یزید نے شعر بھی یہ پڑھا کہ جو منسوب ہے یہ شعر کہ اے کاش کہ آج بدر والے ہوتے اور وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے انتقام لیا ہے، تو وہ مجھے دعا دیتے، کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اور وہیں ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے ہوئے کہ لعبت ہاشم بالملک فلا جا وحی ولا خبر نزل، جا خبر ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے تو فقط حکومت کرنے کا ڈھونگ رچا تھا معاذ اللہ، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی آسمان سے خبر آئی تھی۔ یعنی یہ ساری بات کدھر پلٹ رہی ہے؟ یہ ساری بات رسول اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے، جو کہ امام سید سجاد علیہ السلام نے خطبہ بھی دیا، وہیں پر خطبہ دیا کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کس کے ذریعے سے؟ رسول اللہ کے ذریعے سے۔ وہ خطبہ نہیں ہو پایا اس سال، انشاءاللہ پھر کبھی توفیق کو پڑھا جائے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں 5 یا 6 چیزوں کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ تو عزت وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے جتنا بھی ممکن ہو سکے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لاشوں کا پامال کرنا، یعنی کیا؟ یعنی کہ جتنا بھی ممکن ہو سکے اس گھرانے کو رسوا کر دیا جائے، اسیر کرنا کیا جتنا بھی ممکن ہو سکے۔ اور وہیں پر دل نہیں بھرا، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ امیر المومنین کی توہین ممبروں سے ہوتی رہی، مسلسل ہوتی رہی، اس سے پہلے سے ہو رہی تھی اور اس کے بعد بھی۔ یزید کا زمانہ تو سن یہ 61 ہجری سے 63 ہجری تک ہے نا، 60 ہجری آپ کہہ لیں، رجب سے شروع ہوا، سن 60 ہجری سے 63 ہجری تک یزید کا زمانہ ہے، اور 63 ہجری کے شروعات میں یہی محرمی میں فنار ہو گیا تھا 14 محرم کو، تو یزید کو تو یہی حکومت۔ لیکن امیر المومنین پر سب و شتم جو برا بھلا کہہ رہے تھے، امیر المومنین پہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہا؟ 99 ہجری تک، یعنی یزید کی حکومت کے بھی کتنے سال بعد تک؟ تقریباً 37-38 سال بعد تک عمر ابن عبدالعزیز کی حکومت میں آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا ہے۔ تو اتنا زیادہ ان کے اندر یہ کمپلیکس بنا ہوا تھا کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا اہل بیت کی گھرانے کے لیے۔ لیکن جس لمحے میں وہ توجہ کرے، اور یہی بھی مسائل بھی ہو جائے، جس لمحے میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سب سے زیادہ عزت کی حالت میں ہیں اور اس گھرانے کو ہم نے آ کر سب سے زیادہ رسوا کیا ہے، اسی لمحے میں جو جناب زینب خطبہ دے رہی تھی، تو تاریخ میں سب سے زیادہ وہیں پر اسی دربار میں ہوتے ہوئے، اسی تخت پر بیٹھے ہوئے جناب زینب نے اسے ذلیل و رسوا کیا وہیں پر۔ اور یہ ساری یہ وہی سیرت ہے، وہی طرز عمل ہے کہ باطل سے، باطل طاقتوں سے، چاہے وہ کتنا ہی غرور میں ہو، چاہے وہ کتنا ہی دربار میں ہو، چاہے وہ کتنی فوج کے درمیان میں ہو، چاہے وہ کتنے درباریوں کے درمیان میں ہو، چاہے وہ اپنے شہر میں ہو، چاہے ہمیں اسیر کر کے لایا گیا ہو، چاہے ہمیں گرفتار کر کے لایا گیا ہو، لیکن ان کے سامنے رسوائی نہیں احساس کرنا ہے، بلکہ ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کو رسوا کرنا ہے۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی جناب زینب نے کہا تھا، جب اس نے کہا الحمدللہ الذی یفتضح، اس طرح جملہ لکم یا اکذب احدثتکم، اس طرح جملہ پہلے پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کی حمد ہے۔ وہ ابن زیاد کی پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو کہتا تھا اللہ کی حمد ہے، مقدس ناموں کا فائدہ اٹھانا، اللہ کی شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو معاذ اللہ رسوا کیا، اور اللہ نے آپ کو، آپ کی باتوں کو جھوٹا کر دیا، آپ تمہاری باتوں کو اکذب احدثتکم، اللہ نے تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دیا۔ ابن زیاد نے اپنے دربار میں کہا، جواب میں جناب زینب نے کیا کہا؟ جواب میں جناب زینب نے یہ تاریخی جملہ فرمایا، انما یفتضح الفاجر ویکذب الفاسق وہو خیرنا۔ اتنا فصیح جملہ ہے، اتنا بلاغت سے بھرا ہوا جملہ، اللہ اکبر۔ اتنی مشکل وقت میں کسی بیوی کی زبان سے اتنا حسین جملہ کیسے نکل، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں، آپ بہت اچھے خوبصورت اشعار سن رہے تھے، لیکن یوں نہیں کہ بڑی مشکل وقت میں کوئی ایسا شعر پڑھ لے گا۔ بیٹھ کے تنہائی میں وقت بنا کر انسان کو اچھے شعر کہنے کے لیے یا اچھی بات جملے سوچنے کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، لیکن اتنی ساری مصیبتوں میں، سروں کے درمیان میں، نو کے نیزے پہ بلند سروں کے درمیان میں، بازاروں سے گزر کر پہلی بار بازار میں آنا ہوا ہے،
ایسے عالم میں بیوی کو لا کر دربار میں کھڑا کیا جاتا ہے تو وہاں جناب زینب کی زبان سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ میں شاید اس کا حق بھی ادا نہ کر پاؤں. انما یفتضح الفاجر یکذب الفاسق. فاسق فاجر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے. وَهُوَ غَيْرُنَا. فرمایا کہ جو فاسق و فاجر ہے وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ رسوا ہوتا ہے. وَهُوَ غَيْرُنَا. اور وہ ہمارا غیر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ تو ہے. اس نزاکت کو تو دیکھیں، اس میں نقطے ہیں. اگر کہتی تو ہے تو پہلی مسئلہ تو یہ ہو جاتا کہ ابھی جان خطرے میں پڑ جاتی. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا کہ یہ صرف ایک ابن زیاد کو رسوا کر دی. جناب زینب نے کہا وہ ہوا غیرنا، وہ ہمارے مقابل والا ہے، تو صرف اپنے سامنے کے ابن زیاد کو نہیں رسوا کیا بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فاسق و فاجر ابن زیاد کو رسوا کر دیا. قانون بنا دیا، قانون دے دیا بیوی نے. انما یفتضح یعنی فضیحت، یعنی رسوائی، یعنی ذلت. وہ اس لفظ کی نسبت دے رہا تھا اتنے عزت والے گھرانے کے ساتھ. تو جناب زینب وہاں خاموش نہیں رہیں کہ ہم تو زندان میں ہیں، ہم تو اسیر ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہمارا بھائی شہید ہو گیا، ہمارا گھرانہ لٹ گیا ہے، تو اسے بولنے دو، تھوڑی دیر خاموش ہو لو، تھوڑی دیر سکوت اختیار کر لو. نہیں، وہ بیوی اور بہت ساری جگہوں پہ سکوت اختیار کر سکتی تھی، لیکن جب عزت کا مسئلہ آیا، اللہ کے دین کے وارثوں کی عزت کا مسئلہ آیا، تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ جناب زینب وہاں خاموشی اختیار کریں اور اس طرح جواب. وہ ہوا غیرنا، وہ ہمارا غیر ہے. تو بس فاجر اور فاسق انسان کو ہی بتا دیا کہ انسان اگر فاجر اور فاسق انسان بنتا ہے، چاہے اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا مسلمان کہے، کتنا بڑا شیعہ کہے، اگر فسق و فجور میں زندگی گزرتی ہے تو جناب زینب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو فاسق ہے، جو فاجر ہے، وہ رسوا ہے، ہمیشہ رسوا ہے، آج بھی رسوا ہے، اس کی رسوائی ہمیشہ ہے. چند جملے سنیں، ایک صلوات یا نہیں معلوم. میں شام کے چند جملے سے پڑھنا چاہتا، ترجمے کی حد تک، اور یہی اسی کو بسائے بھی آپ سمجھ لیجیے، اتنا وقت نہیں ہے. کہ جب یزید کے دربار میں جناب زینب بیٹھی ہوئی تھیں، میں نے ان جملوں کو پڑھا ہوا ہے لیکن آن لائن پڑھا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے 99% لوگوں نے شاید نہیں سنا ہوگا جو کل آپ کے سامنے عرض کیا. تو وہاں پہ جناب زینب میں چند جملے چھوڑ کے صرف ایک بیچ کا حصہ پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض وآفاق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسرى ان بنا هوانا عليه ان بنا هوانا عليه وبك عليه كرامه وان ذلك لعظم خطرك عنده فشمخت بانفك ونظرت في عطفك خذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك. جناب زینب فرماتی یزید کو مخاطب کر کے یزید کے دربار میں کہ اے یزید، تو یہ گمان کرتا ہے، اظننتا، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ چونکہ تو ہمیں اسیر کر کے لایا ہے اور ہمارے لیے دنیا و زمین کو تنگ کر دیا ہے، ہر طرف سے ہمارے لیے سارے راستے تو نے تنگ کر دیے ہیں، بند کر دیے ہیں، تو کیا تو یہ سمجھتا؟ پھر ساتھ ہی ساتھ فَأَصْبَحْنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الْأُسْرَىٰ، اور ہمیں اس طرح سے اسیر بنا کر کھینچ کے لایا جس طرح عام اسیروں کو، غیر مسلمانوں کو لایا جاتا تھا، رسول اللہ کی بیٹیوں کو تو اس طرح سے لایا ہے. تو یہ سب کرنے کے بعد کیا تو یہ سمجھنے لگا ہے کہ انا بنا ہوانا علیہ، کہ ان سارے عمل کے ذریعے سے ہم رسوا ہونے والے ہیں، ہماری توہین ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ کر کے تو سمجھتا ہے کہ ہم جو ہے معاذ اللہ ہم رسوا ہو رہے ہیں. وَبِكَ عَلَيْهِ كَرَامَةٌ، اور یہ سب کچھ کر کے تجھے عزت مل جائے گی کہ ہم یہاں نیچے کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور تو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، تو بِكَ عَلَيْنَا كَرَامَةٌ، تجھے یہاں پر کرامت اور عزت مل جائے گی ایسا کرنے کے نتیجے میں. اور اس کے نتیجے میں وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظْمِ خَطْرِكَ عِنْدَهُ فَشَمَخْتَ بِأَنْفِكَ، تو نے اپنی ناک پھلائی ہوئی ہے. یہ بہت ہی محاورے والے، جو تو اپنی ناک پھلائی ہوئی، تو مغرور بیٹھا ہوا ہے، تو سمجھتا ہے کہ ہم نے آج ذلیل کر دیا، ہم نے رسوا کر دیا. اور یہ سارے جملے فرمانے کے بعد بیوی فرماتی ہیں فَمَحْلًا مَحْلًا، ٹھہر جا اے یزید، ٹھہر، یزید رک. اتنی تیزی سے اپنے ذہن کے خیالات اور اپنے اندر کے جو کمپلیکس ہیں
اس کے نتیجے میں یہ سوچنا نہ شروع کر دے کہ آج ہم نے رسوا کر دیا اس گھرانے کو، عزت کے گھرانے کو، اللہ کے گھرانے کو، نبی کے گھرانے کو، اور آج تو بہت عزت والا ہو گیا۔ جناب زینب نے وہاں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اکبر، فمہلا مہلا، یزید ٹھہر، تھوڑا دھیرے دھیرے، تھوڑا آہستہ آہستہ، انسیت قول اللہ تعالی، کیا تو نے اللہ کے کلام کو بھلا دیا ہے کہ وہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ۔ یہ قرآن کی آیت، ترجمہ سے کیا ہوا؟ ترجمہ سنے آپ کو اندازہ، کیا تو بھلا دیا قرآن کی اس آیت کو کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، پہلی بات تو سیدھے جناب زینب کہہ رہی کافر ہے تو، بالکل آیت کے ذریعے سے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ کہ جو کافر ہو گئے ہیں، اب اس سے بڑھ کر کوئی اور کافر کیا ہوگا کہ فرزند رسول اللہ کو قتل کر کے اس طرح دربار میں لے کے آ رہا ہے، تو وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں وہ یہ گمان کرنے لگے، وہ گمان یہ نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ اگر ان کو ہم نے مہلت دے دی ہے اور ان کی زندگی بچی ہوئی ہے، اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی یزید سانس لے رہا ہے اور تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہلاک نہیں ہو گیا، پورا دربار جل نہیں گیا، تو قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے قرآن؟ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم نے ان کو مہلت دے دی ہے، یہ مہلت دی ہوئی ہے تو مہلت کے دینا ان کے لیے خیر ہے، مہلت جو ملی ہے تو ان کے لیے خیر ہے کہ بڑی عزت کی بات ہے، حکومت مل گئی ہے؟ نہیں، یہ قرآن کی آیت ہے، فرماتے انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت تو صرف اس لیے ملی ہے کہ اس کا جرم بڑھتا چلا جائے، گناہ بڑھتے چلے جائیں، گرفت مضبوط ہوتی چلی جائے، اور اس کے بعد آخری جملہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ، وہیں یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے فرما رہی ہیں کہ تیرے لیے بہت ہی ذلیل کرنے والا، مہین یعنی توہین کرنے والا، بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے والا عذاب تیرا انتظار کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت سے یعنی سارا غرور توڑ دیا، وہ جو اتنا بڑا پروگرام تیار کر کے کوفے سے شام تک لایا جائے اور شام کے بازاروں سے پھراتے ہوئے دربار میں لایا جائے اور دربار سجا ہوا ہو، آراستہ ہو، درباری بیٹھے ہوں، دوسرے ملکوں کے سفیر کو لا کر بٹھایا جائے اور ان کے درمیان میں آ کر ایک خاندان کو ذلیل کیا جائے، تو وہاں جناب زینب نے قرآن کی ایک آیت کے ذریعے سے اس کا سارا غرور توڑ دیا، کہا کہ تیرے لیے بہت ہی رسوا کرنے والا، لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ہی آپ اسی کو جو ہے مصائب بھی سمجھنے فرمایا، امن العدل یبن الطلقاء، اللہ اکبر، طلقاء کے معنی سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد کیا، یہ فتح مکہ کو یاد کرایا جناب زینب، تم اتنے ذلیل لوگ تھے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا، میرے نانا نے فرمایا چھوڑ دو انہیں، جانے دو، یہ انہم طلقاء، غلاموں کو آزاد کر دو، جان بخش دو، ورنہ فتح مکہ میں تو ہر اتنے جرم ان کے تھے کہ سب کو سزا ملتی، سب کو مار دیا جاتا، لیکن رسول اللہ نے اپنے رحم و کرم سے فرمایا کہ چھوڑو ان کو، انہم طلقاء، یہ آزاد کیے ہو رسول اللہ کیا، تو یہاں پہ یبنت طلقاء کہہ گئے، طلقاء یعنی طلقاء کے فرزند، یبنت طلقاء یعنی وہ جن کو میرے نانا نے چھوڑا تھا، اے ان کے فرزند، اے ان طلقاء کے فرزند، کیا یہ انصاف ہے، کیا یہ انصاف ہے کہ تخدیر کا حرائر کا و اماء کا وسوق کا بنات رسول اللہ، کیا انصاف ہے کہ تیری عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کیا یہ انصاف ہے کہ حتیٰ تیری کنیزیں حجاب کر کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رسول اللہ کی بیٹیاں یہاں دربار میں کھڑی ہوئی ہیں، یہ انصاف ہے؟ رسول اللہ کی بیٹیاں اس طرح دربار میں لا کے کھڑی کی گئی ہیں کہ سبایا انہیں اسیر کر کے لایا گیا ہے، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ کے لایا گیا، قد حتقت لشورہن وابدیت وجوہن،
تو نے حتق حرمت کی ہے رسول اللہ کی بیٹیوں کی، تو نے ان کے چہروں کو کھول دیا ہے۔ رسول اللہ کی بیٹیاں کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ نہ کبھی مدینے میں نکلی تھی نہ کبھی کوفے میں نکلی تھی، یا نامحرموں کا مجمع اکٹھا کر کے یہاں دوسرے ملکوں کے سفیروں کو بلا کے تو نے رسول اللہ کے بیٹیوں کے چہروں کو کھول کر اس طرح دربار میں لا کے کھڑا کیا۔ اللہ اکبر۔ تعد بہن الآدھا من بلد الى بلد، اور ایک شہر سے دوسرے شہر انہیں پھرا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہا ہے، ایک مندر سے دوسری مندر گزرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو یزید کے دربار میں کھڑی ہو کے بی بی فرما رہی تھی، یہ تھوڑی دیر پہلے ابھی بازار سے گزر کے آئی تھی، جب اسی بازار میں کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی خاک ڈال رہا تھا، کوئی لکڑی پھینک رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا۔ ان منزلوں سے جو رسول اللہ کی بیٹیاں گزر کے آئی ہیں تو وہ ظالم احساس ذلت دلانا چاہ رہے تھے، لیکن علی کی بیٹی نے قیامت تک کے لیے انہیں اسی دربار میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مومنین کو، امت مسلمہ کو، تمام مومنین کو ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے نجات دے اور ظالموں کو ذلت و رسوائی عطا فرمائے، کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرمائے، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو امام کے حقیقی ناصروں میں قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر تمام مومنین اپنے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، جو پہلے مجلسوں میں ہوتے تھے اور اب نہیں ہیں، اپنے تمام مرحومین اور تمام ایسے مرحومین کی جن کے لیے کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے، اور انہی کے ساتھ ساتھ خاص کر مرحوم میر محمد نواز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں کئی نام لے لیتا ہوں، الگ الگ دن میں پڑھ لیں گے، شاید آج کی تاریخ یہ نہ ہو، میر شوکت علی اور رفیہ فاطمہ، اور میر محمد نواز، میر جعفر علی اور عاصمہ بانو، نفیس فاطمہ اور میر لائق علی، اور جتنے بھی باریان مجلس ہیں ان سب کے مرحومین اور اپنے مرحومین کی روح کو اس سال